کرنے والے تو دنیا میں ہر جگہ پہ کرتے ہیں. CIA کرتی ہے, نیشنل سیکورٹی ایجنسیاں کرتی ہیں, انٹیلیجنس کمیونٹی کرتی ہے, بٹ یہ دیز ویڈیوز اینڈ دیز آڈیوز آر کیپٹ سیف. They are not meant to be leaked. They are meant for information and analysis and decision making. تو جب یہ لیک ہو جاتی ہیں, دو طریقے سے لیک ہوتی ہے نا. ایک تو سوچی سمجھی سیاسی طور پہ لیک کی جاتی ہے ٹو افیکٹ چینج. دوسری یہ ہوتی ہے کہ کوئی روگ ایلیمنٹ اس کو لیک کر دیتا ہے, جیسے سنوڈن نے کیا تھا. سو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ انسٹیٹیوشنلی بگنگ تو ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنلی. میں اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ, اور یہ میں نے خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے, کہ ہر روز صبح کے وقت ایک ایجنسی کی رپورٹ ایوری مارننگ ریچز دی آفس آف دا پرائم منسٹر, ویئر لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آر ڈسکسڈ اینڈ اینالائزڈ. اسی طریقے کے ساتھ IB کی ایک رپورٹ آتی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں کہ جی فلانی میٹنگ میں بٹوین سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. لیکن پہلے دن سے خان صاحب کا یہی فلسفہ ہے, دی اینڈ جسٹیفائز دی مینس. خان صاحب از وہ رینک اپرچونسٹ, یو ٹرنر, لائر, ہر قسم کی حربہ استعمال کرتے ہیں جیسے خود کہہ رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, جن کی اچھی خاصی تعداد ہے, وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ اپنی پریجوڈس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ان کی جو پریجوڈس ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ خیر ظاہر ہے ان کی پریجوڈس اگینسٹ شریف فیملی اینڈ زرداریز ہے, بیکاز آف 30 years of برین واشنگ. مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں وہ جنرلی کلٹ فگر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی یہاں کا فنومنا نہیں ہے, گلوبل فنومنا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, جی جی کلٹس فگرز ہوتے ہیں, پاپولزم بالکل اسی کو کہتے ہیں. اور وہ جو مرضی گولی دیں, جو زہر پلاتے ہیں, وہ لوگ لے جاتے ہیں. تو یہی اس لیے اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ یہ بیونڈ دیز لیکس اینڈ آڈیو لیکس ایٹسٹرا, کہ اصل مسئلہ پولرائزیشن کا ہے جو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے, وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے, بالکل ہاں, فراڈ ہے, ڈیپ فیک ہے, ڈاکٹرڈ ہے. ان کو جو بات پسند نہیں آتی وہ ہمیشہ جھوٹ ہوتی ہے, اور جو بات پسند آتی ہے وہ سچ ہوتی ہے. پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں ایکسٹینشن مانگوں گا, نہ لوں گا. وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے, ISPR نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا. مگر بات یہ ہے جی کہ ایوری تھنگ ڈپینڈز آن سرکمسٹانسز. اگر جو جس قسم کے سیناریوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر یہ سیناریو اس مہینے اور اگلے مہینے یہ انفولڈ ہوتا ہے, then anything is possible. مگر بات یہ ہے کہ عام طور پہ تو نارمل حالات کے اندر تو ابھی ڈنر اگر کرنے تھے تو پاکستان میں ہونے چاہیے تھے, فیئر ویل ڈنرز. یہ تو ویلکم ڈنرز کہیں اور ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی اور خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی 5 نام آئیں گے اور ہم کریں گے, تو کیا روک رہا ہے ان کو؟ کل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو ود ہولڈ ججمنٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی پرامن قسم کی لانگ مارچ ہوگی؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ان حالات میں معیشت کے اور سول سوسائٹی کی ڈویژنز کے اندر جب ایسی چیز ہوگی, اور اگر خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا جس کے ساتھ لاشیں آئیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جنرل باجوہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, کہیں گے نہیں میں تو فیئر ویل ڈنرز کھانے جا رہا ہوں؟ کم آن, خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ فیئر ویل ڈنرز بند ہو جائیں گے, پھر کچھ اور ہی فیئر ویل ہو جائے گا, مائی ڈیئر بالکل کنٹری مین. تو یہ پھر سمجھ آ جائے گی سب کو, اور اسپیشلی خان صاحب کو, بیکاز ہی ول بی دا مین ٹارگیٹ آف دیٹ. بیکاز اس وقت جو کام چل رہا ہے دیٹ ہیز دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کہ اسٹیبلائز کرو, elections on due date, but get the economy back, get the international community back. اگر خان صاحب اس ارینجمنٹ کو ڈیریل کر دیں گے, he will be the biggest sufferer. اور then we will know
کہ یہ سازش تھی یا یہ کچھ اور ہی تھا. خان صاحب نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، برماری آئین کے ساتھ.